ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی میرا قرآن مٹ نہیں سکتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرا قرآن مٹ نہیں سکتا۔ اللہ اللہ، دنیا میں نہ جانے کتنے فرائض آئے، بڑے بڑے ابو جہل کے ذریت کے لوگ پیدا ہوتے رہے، مگر قرآن کل بھی بلند تھا، قرآن آج بھی بلند ہے، اور انشاءاللہ قرآن بلند ہی رہے گا، اس لیے کہ قرآن کو بلند کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اے لوگوں، نیچا اسے کیا جا سکتا ہے جسے کوئی دنیا دار اٹھائے، اسے کون گرا سکتا ہے جسے بلند کرنے والی ذات پروردگار کی ذات ہو۔ نہ نبی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنے والے کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ قرآن پہ کیچڑ اچھالنے والے کامیاب ہو سکتے ہیں، چونکہ اللہ نے بلند کیا۔ رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، اونچا جو اٹھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا، یہ وہ چراغ جسی کو خدا نے کیا روشن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو بجھایا، اور اونچا بولو بجھایا۔ ارے یار آپ فکر مت کرو، خود راہ راست پر آ جاؤ۔ کتنے لوگ آئے کہ قرآن مٹ جائے گا، ایسی باتیں کرنے والے۔ میں تو یہ دیکھ، اب وہ تسلیمہ نسرین تھی بنگلہ دیش کی، ایسی بیماری لگی ہے بتا بھی نہیں سکتی، 4 آدمیوں میں ایسی بیماری ہے وہ ذکر ہی نہیں کر سکتی، اور چھپانے والے بھی پریشان ہیں، کافی مٹی ڈال رہے ہیں، مگر وہ خبر تو لیک ہو ہی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی دیوانہ تو ہوتی ہے پترکاروں میں۔ سلمان رشدی مردود، وہ بھی حضور کی شان میں بکواس کرتا تھا، اسے بھی ایسی بھینکر بیماری ہے کہ وہ بھی ذکر نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر بھی ہیں کچھ لوگ، آپ فکر نہ کرو، آپ تو حضور کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، جو ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہا وہ مان لو، چکا چون پہ یا دنیا کی باتوں پہ مت جاؤ، متاثر مت ہو کسی سے، بس دماغ میں یہی بٹھا لو کہ تمہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ارے بعض لوگ تو حکومتی عہدوں پہ بک جاتے ہیں، راجیہ سبھا کے ممبر بننے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، مشرکانہ نعرہ لگا دیتے ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت کے پاس بھی گئے تھے قاری صاحب، وہ نانپارہ کا نواب تھا صاحب، سکہ چلتا تھا، اربوں پتی نہیں کھربوں پتی تھا، جائیداد کا مالک تھا، زمینیں تھیں، اراضیاں تھیں اس کے پاس، پیشکش کی کہ بھئی رضا تمہارا سکہ چل رہا ہے، تمہاری شعر و سخن کا بڑا دبدبہ ہے، کچھ اشعار ہمارے لیے بھی ہو جائیں۔ تو نقی علی خاں کا بیٹا امام احمد رضا تڑپ اٹھا اور مسکرا کے کہتا ہے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے اٹھتے رہے، دبانے کی کوشش کرتے رہے، جیسے ہمارے بھائی قاری یوسف رضا کہہ رہے تھے نا، بڑے بڑے اٹھتے رہے، مگر انہیں جب اعلیٰ حضرت مدینے والے نے بنایا ہے تو نیچا حضرت کون بنا سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے کہا کہ اونچے اونچے حضرتوں نے اعلیٰ حضرت کہہ دیا، چھوٹے چھوٹے حضرتوں کو جانے کیا تکلیف ہے۔ مگر یاد رکھو ہمارے اعلیٰ حضرت کو جب محریرہ والوں نے پڑھا، کچھوچا والوں نے پڑھا، بدایوں کے اکابر نے پڑھا، خانقاہوں نے پڑھا، بڑے بڑے ذمہ داران نے پڑھا، تو اللہ کی قسم مسکرا کے یہی کہا تھا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے دکھا۔ اب چونکہ مجھے بچوں کے حوالے سے بھی دیکھو، تعلیم بڑی مشکل سے حاصل کی جاتی ہے، جیسے لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی آسان کام ہوگا، بتاؤ 8 سال یہ بچے پڑھیں، میں بھی مدرسوں میں پڑھا ہوں، جرنل ڈبوں میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے مالک کا کہ اسی علم کی برکت سے ہم لوگوں کو بلاتے ہیں، ایسی بلاتے ہیں، انتظام بھی کرتے ہیں، اس میں ہمارا کچھ بھی کمال نہیں ہے، سب حضور کے نعلین پاک سے لگنے والی مقدس مٹی کی گرد کا کمال ہے، بس ہمارا کچھ بھی کمال نہیں ہے۔ بس وہی بات ہے نا کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد۔ یہ کبھی مت سوچو کہ بچوں کو پڑھا لیں گے تو وہ امامتی تو کریں گے، کیا ملے گا؟ وہ یار ایسا کیوں سوچتا ہے؟ دنیا میں کب تک رہے گا بتا؟ وہ اربوں
کرتی ہے مگر بیٹا دور کھڑا ہے جنازہ جب رکھا ہوا ہے، کتنی تڑپتی ہوگی روح کہ بیٹے تیرے لیے میں نے سب کچھ کمایا اور تو اتنا منحوس نکلا اور میں اتنا بد نصیب نکلا کہ یہ بوندی سے آ گئے، یہ کوٹا کے فلاں محلے سے آ گئے، دور و دراز سے لوگ جنازہ پڑھنے آ گئے، مگر تو جنازہ بھی نہیں پڑھ رہا۔ آج افسوس ہوگا۔ اور اس کی جگہ ایک رکشہ چلانے والا، مزدور دہاڑی لگانے والا، اس کا بیٹا جو مفتی افسر صاحب کے پاس پڑھتا، قاری ریاض کے پاس پڑھتا ہے، حافظ قرآن ہے، یہ حافظہ کر رہا ہے، وہ جب مصلی پہ آگے بڑھے گا تو باپ کی روح جھوم جائے گی، مالک دولت کمائی یا نہ کمائی قرآن کی محبت ضرور کمائی۔ رب کی رحمتیں مسکرائیں گی، ہمارا وجدان کہتا ہے، ہمیں اللہ کے کرم سے امید ہے، رب فرمائے گا فرشتوں اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دو۔ فرشتے کہیں گے مالک یہ تو گناہ گار ہے۔ رب کہے گا فرشتوں کیا میں غفار و ستار نہیں ہوں؟ کیا میں گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہوں؟ ارے تم اس کے نامہ اعمال کے گناہوں کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے بیٹے کے لب پہ دعائے جنازہ کو دیکھ رہا ہوں۔ ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے، اس کے مراتب ہوتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ درد ہوگا دل کے ساتھ مانگی جائے گی، ظاہر ہے دعا کی قبولیت میں وہی معاملہ ہوگا۔ ایک بیٹا جس درد کے ساتھ اپنے باپ کے لیے دعا مانگے گا، پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، ثنا پڑھی، دوسری تکبیر کہی، اس کے بعد اس نے درود شریف پڑھی، تیسری تکبیر کہی، اب وہ دیکھو آپ دیدہ ہے، دل کا پیمانہ آنکھوں سے چھلک رہا ہے، کیسے کیسے خیالات آ رہے ہیں۔ ابا جی مدرسے میں پڑھتا تھا، جب تک آ نہیں جاتا تھا کھانا نہیں کھاتے تھے میرے والد صاحب۔ پتہ چل گیا کہ بیٹے کی آج چھٹی ہے تو شام تک انتظار کیا کہ بیٹے کے ساتھ کھانا کھلاؤں گا۔ وہ رو رہا ہے اور روتے روتے پڑھ رہا ہے اللہم رب اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ اکبر اور سلام پھیرا، نماز مکمل۔ اس کی دعا میں جو سوز و گداز ہے، جو درد ہے، جو کیفیت ہے، شاید وہ دوسروں کے دل میں نہیں ہوگی۔ اور جتنا درد زیادہ ہوتا ہے، جتنا سوز و گداز، اخلاص زیادہ ہوتا ہے، دعا کی قبولیت میں اتنی ہی جلدی ہوتی ہے میرے ساتھیوں۔ اب بتاؤ وہ امیر باپ اچھا جس نے اپنے بیٹے کو صرف بزنس مین بنایا، قرآن نہیں پڑھایا، یا وہ غریب باپ اچھا جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا؟ بولو نا یار، زور سے بولو۔ دنیا میں تو کوئی ہمیشہ رہنے نہیں آیا ہے، سب کو موت آنا ہے۔ اچھا موت آنا سب کو ہے، اگر خالی غریبوں کی موت آتی نا تو مولانا افسر صاحب امیر لوگ تو موت کا بھی مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا اس لیے مر گیا۔ مگر میں تو یہ دیکھ رہا ہوں، قاری صاحب نے بھی وہ شعر پڑھا تھا نا کہ غریب آدمی چین کے ساتھ سو رہا بغیر نیند کی گولی کھائے ہوئے، اسے کمانا ہے، رات میں تھکا تھکایا آتا ہے، کھانا کھایا سو گیا، اپنے آرام سے سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر۔ مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ مرنا سب کو ہے، یاد رکھو، لیکن جن کے بچے حافظ قرآن ہوتے ہیں بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہماری مائیں بھی کافی تعداد میں ہیں، ان بچوں کی مائیں بھی ہوں گی۔ دیکھو ماؤں کا رول بھی بہت ہوتا بچوں کو پڑھانے میں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری، ان کی ماں بڑی عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگار، جب امید سے تھیں تو دعا کرتی تھی مالک میرا بچہ ساتھ خیریت سے دنیا میں آئے، میں اپنے بیٹے کو محدث بناؤں گی۔ اونچا بولو، کیا بناؤں گی؟ اپنے بیٹے سے دین کی خدمت کرانے کا جذبہ ہے۔ آپ کی پیدائش ہوئی، رو رو کے دعائیں کرتی تھی اللہ میرا بیٹا عالم دین بنے، مالک تو نے اولاد دی ہے، تیرے دین کی خدمت میں وقف کر دوں گی اپنے محمد بن اسماعیل کو۔ ان کے والد بھی ماشاءاللہ اچھے خاصے بڑے محدث تھے۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت محمد بن اسماعیل بخاری اٹھے تو آنکھ میں بینائی نہیں تھی، نابینا ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بولو، نابینا۔ اب ماں نے دیکھا نابینا ہو گیا میرا بیٹا تو بہت روئیں، دعا کرتے کرتے سو گئیں۔ اور دعا کا لب لباب یہ تھا یا اللہ تو نے میرا بیٹا دیا ہے، نابینا ہو گیا، وہ کیسے پڑھے گا، یا اللہ میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دے، میں اپنے بیٹے کو محدث بناؤں گی۔ خدا کا کرم دیکھو، خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زیارت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اونچا بولو، کس کی زیارت ہو گئی؟ دیکھو ماؤں سے بھی دعائیں دیا کرو یار، ماں کی دعائیں بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔ ماں کے جیسے آپ گھر پہ جاتے ہو نا، قدموں کے پاس بیٹھ جاؤ، ان کے پاؤں دبانے لگو، والد صاحب بقید حیات ہیں سر دبانے لگو۔ ہم لوگوں سے دعائیں لیتے ہو ٹھیک ہے، ایک مومن کی دعا دوسرے مومن کے حق میں قبول ہوتی ہے،
لیکن ماں باپ کی دعا کے لیے حضور کے واضح ارشادات موجود ہیں. حضور کہتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اس طرح قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. کوٹا والو، آس پاس والو بیٹھ جایا کرو. سر دبا دیا، ہاتھ دبا دیا، ماں کا قدم دبا دیا اور ماں کے قدم چوم لیے. خدا کی قسم دیکھو میں ایک جملہ کہہ دوں، ہم لوگ تو دعا بھی دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آنے جانے کا آپ نے خرچہ بھی دیا ہے. یہ ماں باپ کی ہستی ہے جو فری میں دعا دیتے ہیں آپ کو، فری میں دعا اور دل سے دعا. اور دعا کا اثر، اللہ اکبر، دعائیں لیا کرو. اور میں تو کہتا ہوں گھر سے جا رہے ہو، بوندی جا رہے ہو، ادے پور جا رہے ہو، جودھ پور جا رہے ہو، ماں کا ہاتھ سر پہ رکھواؤ، اس کے بعد گھر سے نکلو. ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے. اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. دعائیں لے لیا کرو ماں کی، اپنی ماں سے محبت کرو. اے لوگوں، ماں کی دعا رنگ لاتی ہے، باپ کی دعا رنگ لاتی ہے. خوب خدمت کرو اپنے ماں باپ کی. تم گئے تھے یہاں سے جودھ پور یا ادے پور، موبائل کسی وجہ سے سوئچ آف ہو گیا، آنے کی اطلاع نہ کر سکے. یہاں کوٹا میں انتظار کرتے کرتے تمام اہل خانہ، رشتہ دار، اعزاء اقربا سو گئے. دو ہستیاں ہیں جو پوری رات تمہارا انتظار کر رہی ہیں. ایک ماں ہے جو مسلح بچھا کر کے آپ دیدہ ہے، دامن پھیلا کر کے خدا کی بارگاہ میں تمہاری حفظ و سلامتی کے لیے دعا گو ہے. دوسرا تمہارا باپ ہے، کبھی بس اسٹینڈ جا رہا ہے، کبھی ریلوے اسٹیشن جا رہا ہے. نہ باپ کو نیند آ رہی ہے، نہ ماں کو نیند آ رہی ہے. ایسا دل اللہ نے خونی رشتوں میں کسی کو عطا نہیں کیا جو شفقتوں کا ساغر ماں کے دل میں رکھا ہے، محبتوں کا دریا باپ کے کلیجے میں رکھا ہے. اسی لیے منور رانا صاحب نے کہا تھا، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک اس شخص کے حصے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا. میں جب تک گھر نہ جاؤں ماں میری سجدے میں رہتی ہے. دعائیں لیا کرو اپنی ماں سے. حضرت محمد بن اسماعیل بخاری کی ماں دعا کر رہی ہے، سو نہیں پا رہی ہے. دعا کرنے کے بعد جب سوئی ہے تو رات میں خواب میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا. بنجر زمین پہ نور کی برسات ہو گئی. خواب میں ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے اللہ کے خلیل، تم تو ہمارے پیارے نبی کے جد ہو. اے ابراہیم خلیل اللہ، میرے بیٹے کی بینائی کے لیے دعا کرو. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تسلی دی خواب میں اور کہا، اے ماں، اے بوڑھی ضعیفہ، تو فکر نہ کر، اللہ تیرے بیٹے کو بینائی واپس کر دے گا. علامہ ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں اور بھی رجال احادیث پہ جو کتب ہیں اس میں یہ واقعہ موجود ہے. سوانح امام بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے. متفقہ طور پر اصحاب احادیث نے اس بات کو لکھا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری کی ماں کو جو خواب میں بشارت دی گئی، صبح کو حضرت محمد بن اسماعیل بخاری کی ماں کی جب آنکھ کھلی تو بیٹا سو رہا تھا. اپنے بیٹے یعنی امام بخاری کو اٹھایا، بیٹا اٹھ. بیٹے نے جب آنکھیں کھولی تو کہا، بیٹے ذرا مجھے دیکھ، کیا میں تجھے نظر آ رہی ہوں؟ اللہ اکبر. حضرت محمد بن اسماعیل بخاری نے سب سے پہلے آنکھیں کھلنے کے بعد اگر دیکھا تو ماں کا چہرہ دیکھا. روتے ہوئے کہا، ماں مجھے تیرا دوپٹہ بھی نظر آ رہا ہے، سرخ رنگ کا ہے. ماں کے ہاتھوں کو چوما، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. بیٹا بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے. روتے ہوئے کہا، اے مالک، تو نے میرے بیٹے کو بینائی عطا کی ہے. پروردگار، میرا بیٹا دنیا کے خطے خطے تک مصطفیٰ کی محبت کے چراغ جلائے گا، تیرے پیارے نبی کی حدیثیں پھیلائے گا. ماں کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ امام بخاری پڑھتے رہے. آج ہم حدیثیں یاد کریں تو 100 حدیثیں یاد نہیں رکھ پاتے، 500 حدیثیں یاد کر لیں بہت بڑی بات ہے. لیکن ماں کی دعا کا اثر دیکھو کہ وہ بچہ پڑھتے پڑھتے ایسا جلیل القدر محدث بنا، امیر المؤمنین فی الحدیث کہلایا. اور اللہ نے ایسی روشنی عطا فرمائی کہ آپ نے تاریخ کبیر جب لکھی ہے، اے ساتھیو، تو چراغ جلا کے نہیں لکھتے تھے. اللہ نے اتنی روشنی عطا فرما دی کہ ستاروں کی روشنی میں آپ کتابیں لکھ لیا کرتے تھے. اور اے لوگوں، ایک دو حدیثیں نہیں، ہزار تو ہزار حدیثیں نہیں، بلکہ کتب حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ
آپ کو اللہ کے کرم سے 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی. توجہ تو کرو. اور حدیثیں اس طرح سے نہیں جیسے ہم سناتے ہیں. ہم تو مرکزی راوی کو لے لیتے ہیں, اس کے بعد حضور کو, اور اس کے بعد فوراً متن پڑھ دیتے ہیں. ایسے یاد نہیں تھی ان کو اس طرح سے یاد تھی کہ مجھے میرے استاذ نے بتائی, وہ میرے استاذ کا نام فلاں تھا, ان کے استاذ کا نام فلاں تھا. یعنی سند بھی یاد ہوتی تھی اور متن بھی یاد ہوتا تھا. امتحان لینے کے لیے آپ کے کچھ حاسدین آپ کے پاس آ گئے تھے, کہنے لگے تھے تمہارا بہت اچھا حافظہ ہے, تو بتاؤ یہ سند ہم تمہیں سنا رہے ہیں اور تم اس میں تحقیق کر کے بتاؤ کون سی صحیح ہے کون سی غلط. تقریباً 5000 سندیں انہوں نے آپ کو سنائی تھی. 5000 حدیثیں خلط ملط کر دیا تھا, یعنی انہوں نے غلط طریقے سے سنایا تھا. امام بخاری تیرے حافظے پہ قربان, قوت حافظہ پہ قربان. 5000 تو ان کی بھی یاد رکھی, کہا جو تم نے سنائی تھی وہ تو یہ رہی, اب صحیح میں تمہیں سنا رہا ہوں. اللہ اکبر. بتاؤ مصطفیٰ کا دین کیسے مٹے گا؟ ارے یہ نادان ہے دنیا جو یہ کہتی ہے دین مٹ جائے گا. میرے نبی پردہ فرما رہے ہیں مگر کہتے ہیں انبیاء تو نہیں آئیں گے لیکن دین کا کام کرنے کے لیے علماء ضرور آتے رہیں گے. اے لوگوں, جب احادیث میں خلط ملط ہوا, اللہ نے بخاری کو پیدا کیا, یحییٰ ابن معین کو پیدا کیا, عبداللہ ابن مبارک کو پیدا کیا, امام اعظم کو پیدا کیا, امام احمد ابن حنبل کو پیدا کیا, امام شافعی کو پیدا کیا, حضرت سفیان ثوری کو پیدا کیا, بڑے بڑے محدثین کو پیدا کیا جنہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیا, جو حدیث میں ملاوٹ کر رہے تھے انہیں بے نقاب کر دیا. اے لوگوں, جب ضرورت پڑتی رہی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کے وارثین پیدا کرتا رہا. یہی بھارت کی سرزمین ہے. اکبر کا دور تھا اور اس دین کو بدلنے کی کوشش ہو رہی تھی. بھکتی مذہب بنایا جا رہا تھا, دین الہی کا فتنہ جنم لے رہا تھا. اکبر اپنے آپ کو سجدہ کرا رہا تھا. مالک کا کرم دیکھو, سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ باقی باللہ کا منظور نظر, ان کا منتخب خواجہ حضرت مجدد الفسانی کو پیدا کر دیا. تنے تنہا پوری حکومت سے ٹکرا گیا مجدد الفسانی. آپ نے برق سے اڑا کے رکھ دیے, اکبر کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک کے رکھ دی. اے لوگوں, میرے نبی کا دین کبھی مٹے گا نہیں. جب حملے ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سپاہی پیدا فرماتا رہے گا. بات بہت طویل ہو جائے گی. جب ایک ساتھ وہابیت کا حملہ ہوا, کسی نے تقویت الایمان لکھی, کسی نے براہین قاطعہ لکھی, کسی نے حفظ الایمان لکھی, اے لوگوں کسی نے تحذیر الناس لکھی. حملے پہ حملے ہو رہے تھے. اللہ کی شان دیکھو, سوداگران میں امام احمد رضا کی پیدائش ہو جاتی ہے. نقی علی خان کا بیٹا کرامت غوث اعظم بن کے اور حضرت غریب نواز کی نگاہوں کا انتخاب بن کر مجدد الفسانی کی کرامت بن کے جب اپنا قلم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم دلائی کا انبار لگا دیتا ہے. سر چھپانا بھاری پڑ گیا اور امام احمد رضا نے علم کے ایسے دریا بہا دیے کہ تنے تنہا ایک بندہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر 1000 سے زائد کتابیں لکھ دیتا ہے. اور صرف کتابیں ہی نہیں لکھ رہا ہے, قیلولے کے وقت میں وہ ترجمے کنز الایمان بھی لکھ رہا ہے. اور اے لوگوں, ہدائی کے بخشش کے اشعار بھی لکھ رہا ہے. بڑے بڑے مفکرین نے یہ بات کہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شہرت کے لیے یہی کافی تھا کہ آپ ہدائی کے بخشش ہی لکھ دیتے, لیکن رضا کا قلم دیکھو, ادھر ہدائی کے بخشش کا جلوہ دیکھو اور ادھر جناب والا الملفوظات بھی دیکھو. اور قیلولے کے وقت میں آپ ترجمے کنز الایمان بھی لکھ رہے ہیں. تصور تو کرو, تنے تنہا. ارے فتاوی ہندیہ کے عظمت کو ہم معترف ہیں, ہم انکار نہیں کرتے, مگر 500 علماء نے فتاوی ہندیہ کو لکھا تھا جس کو فتاوی عالمگیریہ کہتے ہیں. فتاوی عالمگیریہ کی عظمتوں کو میرا سلام, لیکن اسے لکھنے والے کتنے لوگ ہیں بولو؟ 500 لوگ ہیں. حکومت کی شفقتیں ہیں, حکومت کا سایہ ہے, لیکن تنہا احمد رضا فتاوی رضویہ ایک انسائکلوپیڈیا لکھ رہا ہے. اگر کمپیوٹر کے سامنے بھی رکھ دو تو کمپیوٹر بھی حیرت میں پڑ جاتا ہے. اے لوگوں, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے, اس لیے کہ احمد رضا مدینے والے کا معجزہ ہے اور معجزہ عقل میں نہیں آتا. اسی لیے بڑے بڑوں نے کہا تھا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا.